یہ مقام زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ انجینئرنگ کا شاہکار نئی طاقتور ٹیلیسکوپ کا کائنات کے کون سے رازوں سے پردہ اٹھے گا، پاکستانی ماہرین نے بتایا۔ 10 ارب ڈالر کی لاگت سے تیار کی جانے والی دنیا کی سب سے بڑی دوربین جیمز ویب ٹیلیسکوپ 25 دسمبر 2021 کو لانچ کی گئی۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ منصوبہ اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ 25 دسمبر 2021 کو پاکستان وقت کے شام 5:20 پر تاریخی اہمیت کی حامل جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو فرینچ گنی سے بنایا گیا۔ یہ ناسا، یورپین اسپیس ایجنسی اور کینیڈین اسپیس ایجنسی کا مشترکہ منصوبہ ہے، جو تقریباً 30 سال کے عرصے کے بعد 10 ارب ڈالر کے خطیر سرمایے سے مکمل ہوا ہے۔ اس دوربین کا نام امریکی خلائی تسخیر کے پروگرام اپولو کے بانیان سے جیمز ویب کے نام کے طور پر رکھا گیا۔ یورپین اسپیس ایجنسی کے راکٹ نے اسے خلا ڈیپ اسپیس میں چھوڑا۔ اب یہ دوربین اپنے مستقل مقام کی جانب محب سفر ہے، جسے سائنسی اصطلاح میں لگرینج 2 کہا جاتا ہے۔ یہ مقام زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں تک پہنچنے میں اسے 28 دن لگیں گے۔ کیا جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہبل دوربین کا متبادل ہے؟ غیر سائنسی حلقوں میں عمومی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ 1990 میں خلا میں بھیجی جانے والی ہبل دوربین کا متبادل ہے۔ اس کی حقیقت جاننے کے لیے DW نے ناسا گڈوارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر کے انجینئر منصور احمد سے بات کی ہے، جن کا تعلق پشاور سے اور وہ گزشتہ 25 برس سے ناسا سے وابستہ ہے۔ منصور احمد نے اپنے کیریئر کا بیشتر حصہ ہبل ٹیلیسکوپ پروگرام میں مختلف عہدوں پر کام کرتے ہوئے گزارا، جس میں فلائٹ آپریشن مینیجر اور پروجیکٹ مینیجر کے عہدے قابل ذکر ہیں۔ وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ڈپٹی پروجیکٹ مینیجر بھی رہ چکے ہیں۔ منصور احمد نے DW سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ہبل اور جیمز ویب دونوں دوربین سائنس کی ہی نہیں، انجینئرنگ کا بھی ایک شاہکار ہے۔ ہبل وہ دوربین جسے پہلی دفعہ زمین کے ماحول سے اوپر بلندی پر نصب کیا گیا تھا، لہٰذا اس کے ذریعے دن اور رات کی تخصیص کے بغیر مشاہدات ممکن تھے۔ ہبل ٹیلیسکوپ آپٹیکل ہے، جبکہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ انفرارڈ روشنی کے لیے ہے۔ ایسٹرو فزکس میں مزید تحقیقات کے لیے ہبل اور جیمز ویب دوربین دونوں ہی یکساں اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر ہبل سے انفرارڈ روشنی کو دیکھنا ممکن نہیں تو دوسری طرف جیمز ویب سے آپٹیکل اور الٹرا وائلیٹ روشنی کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ منصور احمد کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر مستقبل میں کائنات کے بہت سے معموں کو حل کرنے کا سبب بنیں گے۔ ہبل اب تک بالکل ٹھیک کر رہی ہے اور ایک اندازے کے مطابق اگر یہ اگلے 5 سال تک فعال رہ سکتی ہے، دنیا بھر سے اسپیس اور فلکیاتی سائنس کمیونٹی اس دنیا کی بے چینی سے منتظر ہے جب یہ دونوں دوربینیں ایک ساتھ کام کریں گی۔ ہبل دوربین نے کائنات کو سمجھنے میں کتنی معاونت کی؟ منصور احمد بتاتے ہیں کہ رات میں ہم سادہ آنکھ سے جو ستارے دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے ملکی وے گلیکسی کا حصہ ہے۔ ہماری کائنات میں موجود دیگر کہکشاں ہم سے بہت فاصلے پر ہیں، اس لیے ان کی روشنی زمین تک پہنچنے کا بہت مدت ہو جاتی ہے۔ ان کہکشاؤں کی تصویر لینے کے لیے ہبل کا فوکس کئی روز تک ایک ہی مقام پر رکھا جاتا ہے۔ اسے یوں بہتر سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر گھپ اندھیرے میں تصویر لینی ہو تو نہ صرف بہت دیر تک کمرے کا شٹر کھلا رکھنا ممکن ہوگا، بلکہ فوکس بھی ایک جگہ پر رکھنا ہوگا جہاں سادہ آنکھ سے کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ 11 دن تک ہبل اس مقام پر تصاویر ڈیٹیکٹ کرتی رہی اور جو آخری تصویر حاصل ہوئی اسے دیکھ کر سائنسدان حیران رہ گئے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں روشن اجسام سے بھری پڑی تھی۔ یہ دراصل کہکشائیں تھیں اور ایک کہکشاں کھربوں ستاروں پر مشتمل تھی۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ منصوبہ کے مقاصد کیا ہیں؟ امریکی خلائی ادارے ناسا کے منتظم بل نیلسن کہتے ہیں، جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا منصوبہ ایک بہترین مثال ہے۔ جب آپ بڑے خواب دیکھتے ہیں تو خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ لانچ سے مکمل فعال ہونے تک اس کے منصوبے کو 300 سے زیادہ ایسے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے جہاں ایک معمولی سی غلطی سب کچھ برباد کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے معروف ماہر فلکیات اور ہمایوں یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر سلمان حمید کا کہنا ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ اب تک مدار میں بھیجے جانے والے سب سے بڑے مرر کا استعمال کرے گی، جس کا قطر 6.5 میٹر ہے، جو 18 چھوٹے مرر پر مشتمل ہے۔ اس مرر کو مکمل طور پر کھلنے ہی میں 2 ہفتے درکار ہوں گے۔
اس کے مرر کا قطر ہبل سے 5 گنا زیادہ ہے اور اس کی روشنی کا مرتکز یا جمع کرنے کی صلاحیت بھی ہبل سے کہیں زیادہ ہے، یعنی یہ وقت میں بہت پیچھے تک سفر کر کے ستاروں کو ڈھونڈ پائے گی جو 13.5 ارب سال پہلے کائنات میں سب سے پہلے روشن ہوئے۔ ڈاکٹر سلیمان حمید کے مطابق جیمز ویب ٹیلیسکوپ میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ یہ زمین سے دور ایگزو پلینٹس یعنی زمین سے مشابہ ایسے زرے جہاں زندگی کی نشوونما ممکن ہو ماحول اور وہاں موجود گیسوں کی جانچ کے ذریعے وہاں زندگی کے شواہد حاصل کر سکے گی۔ واضح رہے کہ ہبل کی لانچ سے اب تک سائنسدان 40,000 ایگزو پلیٹس دریافت کر چکے ہیں، مگر ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا یہ پیچیدہ حیات کی نشوونما کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔